الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی۔ جب کفار اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، حق و باطل کا معرکہ جاری تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے تھے۔ کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی قلت دیکھ کر قلب مبارک پر رقت طاری ہو گئی۔ مسلمانوں نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا ہوا تھا، اس میں تشریف لائے اور قبلہ کی طرف رخ انور کر کے دعا میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت سائبان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں رو رو کر دعا مانگی۔ دعا کرتے ہوئے اس طرح دست مبارک دراز فرمائے کہ بغل پاک کی سفیدی ظاہر ہوگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی۔ فرمایا، یا اللہ، اپنے اس وعدہ کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے آج مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کرا دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دعا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر زاری کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی زاری حد سے گزر چکی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو کہ شانہ اقدس سے گر چکی تھی، اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس کندھے پر ڈال دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عریش میں ہی تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ایک جنبش ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کی امداد آ گئی ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے اسے کھینچ رہے ہیں اور اس کے سامنے کے دانتوں پر غبار پڑا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔